اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس کی عطا کردہ توفیق سے آج ہم ماہ ربیع الاول کی ان مبارک ساعتوں میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا، کہنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماہ ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں، اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ آقا علیہ السلام کی آمد تمام نعمتوں، تمام فضیلتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اس لیے جب بھی یہ مہینہ آتا ہے مومنوں کے چہروں پر خوشیاں آ جاتی ہیں، مسکراہٹیں آ جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں جھوم اٹھتے ہیں۔ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو بتانے لگ جاتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے آقا اس کائنات میں تشریف لائے تھے، اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آج کا ہمارا موضوع آقا علیہ السلام پر درود و سلام کی فضیلت کہ کتنی اہمیت ہے آقا علیہ السلام کے پر درود و سلام پڑھنے کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، کیونکہ اس مہینے کا آج آغاز ہو رہا ہے، تو آغاز پر پیغام یہی ہے کہ کثرت سے آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود و سلام کا ورد اتنا کیا جائے کہ ہمارا زندگی بھر یہ معمول بن جائے، جس کا حکم قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور درود و سلام وہ عمل ہے جس کو اللہ رب العزت کی ذات بھی فرماتی ہے، جس کو تمام فرشتے کر رہے، اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے تمام فرشتے ہر وقت آقا علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی آقا علیہ السلام پر خوب سلام بھیجا کرو، خوب درود بھیجا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، خوب درود بھیجو، خوب سلام بھیجو۔ یعنی یہ وہ عمل ہے جسے اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے، یہ وہ عمل ہے جسے تمام فرشتے کرتے ہیں، یہ وہ عمل ہے جن کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن میں مومنین کو دے دیا ہے۔ اب جو مومن ہے وہ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے گا۔ ماہ میلاد کے حوالے سے پیغام اور میسج یہی ہے کہ آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے۔ قرآن میں جہاں اس کی فضیلت کا ذکر ہے، وہیں پر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، کثرت سے جو پڑھے گا اس کا عالم کیا ہوگا آپ خود ہی تصور کیجئے۔ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 درجات اس کے بلند فرما دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے 30 گنا فائدہ ایک درود پاک پڑھنے سے ہوگی۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے دنیا میں درود و سلام بھیجتا ہوگا، درود پڑھتا ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھنا، ارشاد فرما دیا کہ وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی زمین میں بعض گشت کرنے والے فرشتے ہیں جو مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں، یعنی ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھے وہ سلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اب اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح واپس لوٹا دی ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے امتی کے سلام کا جواب دے رہے، تو درود پڑھنے سے بھی فائدہ پہنچتا ہے، سلام پڑھنے سے بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور مومنین کو درود و سلام دونوں کا حکم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا درود و سلام کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص دعا مانگے اور دعا کے آگے پیچھے درود پاک پڑھ لے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ورنہ اس کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی، لٹکی رہتی ہے۔ تو جہاں ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہمیں درود و سلام کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی درود پڑھنے پر قرآن کی نص ہمیں ملتی ہے، تو ہمیں میسج یہی ملتا ہے، اور درود و سلام میلاد النبی کا پیغام یہ ہے کہ ہر وقت صبح و شام آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو صبح و شام مجھ پر درود بھیجتا ہے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جائے، جتنا وقت ملے درود و سلام پڑھا جائے۔ اور درود و سلام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے شاعر نے کیا خوب پیغام دیا ہے، اسی پیغام کے ساتھ آج ہم گفتگو کا اختتام کریں گے۔ پیغام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، اور سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لبوں پہ ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ اور خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ اور بس ایک حب رسول فخری، ہر کوئی اپنی وراثت میں مال چھوڑ کے جاتا ہے، اسباب چھوڑ کے جاتا ہے، اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے میں وراثت میں کیا چھوڑ کے جاؤں؟ فرمایا بس ایک حب رسول فخری، اپنی اولادوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھا جاؤں۔ فرمایا بس ایک حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں کہ اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ کیونکہ پتہ پتہ درود پڑتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے، میرے آقا کی ذات پر سائم میرا اللہ درود پڑتا ہے۔ یعنی یہ وہ عمل ہے جسے اللہ رب العزت کی ذات خود فرما رہی۔ تو ہمیں بھی چاہیے آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ربیع الاول کے آغاز پر پیغام یہی ہے کہ ہماری لبوں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام کے ترانے ہوں، ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں، اور کثرت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔